بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم عورت کی نماز کا طریقہ جانیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے، جب عورت سجدہ کرے تو سمٹ کر کرے اور اپنی ران سے ملائے رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عورت کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جسم کو سمٹا کر نماز ادا کرے۔ جب عورت سجدہ کرے تو اپنے ران جوڑ کر اپنا پیٹ ان پر رکھے۔ ابن عباس کے شاگرد مجاہد کہتے ہیں، مرد سجدہ میں اپنا پیٹ عورتوں کی طرح رانوں پر نہ رکھے، یہ مکروہ ہے۔ عورت سجدہ میں سمٹ کر رہے۔ عورتوں کو نماز میں چوکڑی بن کر مربع شکل میں بیٹھنے کا حکم تھا، اور یہ کہ وہ مردوں کی طرح سرینوں کے بل نہ بیٹھیں تاکہ اس میں ان کے لیے سہولت ہو۔ اور نافع سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز میں مربع شکل میں بیٹھا کرتی تھی۔ امام ابراہیم کہتے ہیں کہ عورت کو یہ حکم تھا کہ وہ سجدہ کرتے وقت اپنا پیٹ رانوں سے ملائے رکھے تاکہ اس کی پیٹھ بلند نہ ہو، اس طرح بازو اور ران نہ کھولے جیسے مرد کھولتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں مردوں کی سب سے بہتر صف پہلی جبکہ عورتوں کی سب سے بہتر صف آخری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کو نماز میں سجدہ کے دوران کھل کھلا کر رہنے کی تلقین فرماتے اور عورتوں کو سجدہ میں سمٹا کر رہنے کی تلقین کرتے۔ مردوں کو حکم فرماتے کہ تشہد میں بایاں پاؤں بچھائیں اور دایاں کھڑا رکھیں، اور عورتوں کو مربع شکل میں بیٹھنے کا حکم دیتے۔ بس عورت اور مرد مسلمان کی نماز کی ادائیگی میں کھڑا ہونے، رکوع و سجود اور بیٹھنے میں شرعی فرق ہے۔ ہر چند کہ ایسا کرنا فرض و واجب میں شامل نہیں، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، تابعین، محدثین، فقہائے امت سے جب معتبر کتابوں کے حوالہ جات سے یہ فرق ثابت ہے، اور امام بخاری و مسلم اور دیگر اکابر محدثین و فقہائے امت کی تصریحات، روایات، تحقیقات سے بھی یہ فرق ثابت ہو رہا ہے۔ عقل و نقل کی روح سے یہ فرق ثابت ہے، تو اس پر عمل کرتے رہیں، یہی راہ مستقیم اور حق ہے۔ شریعت کا منشا یہی ہے، اور طبعی طور پر عورت کے وقار، عزت و احترام اور ستر کا تقاضا بھی ہے۔ یہی اسلامی طریقہ ہے۔ مرد اور عورت کی نماز میں یہ فرق نہایت مناسب اور موزوں ہے۔ اسلام نے عورت اور مرد کی خصوصیات کا ہر جگہ لحاظ رکھا ہے، ان کی خلاف ورزی اور وہ بھی بلا دلیل سلیم الفطرت مسلمان کا کام نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم دکھائے، سمجھائے اور اس پر چلائے۔ آمین۔